حکم کریں. میں جو ہے آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا. صحیح. میرا یہ کہنا ہے کہ میں اگر آپ نے میرے جو سوالات ہیں ان کا تشفی بات جواب دیا تو میں آج شیعہ ہونے کا اعلان کرنے کا ارادہ ہے. میں عالم دین نہیں ہوں جی. میرے نظر میں جتنے عالم دین ہیں نا وہ حرام خور ہوتے ہیں. میں نیشنل لیول کا فٹ بال کو انڈیا اتنا گریٹ انڈیا میں نیشنل لیول کا فٹ بال کھلاڑی اور ایتھلیٹ رہا ہوں. مزاج کا سخت ہوں. میں آج اگر آپ نے میرے جوابات دیے سوالات کے تو میں آج شیعہ ہونے کا اعلان کروں. ٹھیک ہے. اور اس کا شرط یہ ہے کہ آپ میری بات کو نہیں کاٹیں گے. ٹھیک ہے نا. جب میں جواب دے رہا ہوتا ہوں تو آپ میری جواب کو سنیں گے. جی بسم اللہ کریں. اور ہمیں آپ کی شیعہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں ہم پہ کوئی منت احسان نہیں کرتے کہ آپ شیعہ ہو جاتے ہیں. یہ آپ کے اپنے بلائی کے لیے. اگر آپ حق کو مانیں گے, اگر آپ فاروقی صاحب اگر آپ حق کو سنیں گے, اگر آپ حق کو مانیں گے, دین حق کو مانیں گے, یہ آپ کی اپنی بلائی کے لیے بہتر ہے. داڑھی آپ کی سفید ہے, کل یہاں سے جانا. آپ کو خوش کرنا نہیں ہے, آپ کو خوش کرنا. دیکھیں ہمارا پہلا شرط یہ تھا کہ آپ ہماری بات نہیں کاٹیں گے نا. وہ پہلے ہی آپ نے کاٹنا شروع کر دیا. چلیں سوال کریں. 2 منٹ ان کو بات کرنے دیں, پھر آپ کو 2 منٹ دیتے ہیں, آپ ان کا ریپلائی کریں. جی علامہ صاحب. یہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں ان کے شیعہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پہ احسان جتائیں گے کہ یہ شیعہ ہو جائیں گے. بھائی شیعہ مذہب حق ہے, مذہب اہل بیت علیہ السلام حق ہے, جیسے اللہ تعالیٰ حق ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے, جیسے قرآن حق ہے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا منہج, ان کا مذہب, ان کا اتباع کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے. یہ بات حق ہے. اگر یہ مانیں گے تو ان کے اپنے لیے, ان کے اپنی نسل کے لیے کی بلائی ہے. نہیں مانیں گے تو جیسے جو مسلمان نہیں ہوتا نا, کوئی ہندو ہوتا کہتا میں مسلمان نہیں ہوتا, اس سے اسلام کو کوئی ضرر نہیں ہوتا. جی سر. جی فاروقی صاحب. ہاں, میں ان کی بات کٹ کرنے کی نیت سے نہیں, میں نے وہ وضاحت کی تھی. وہ بات اگر کٹ ہوئی تو میں آگے سے خیال رکھوں گا. میں آپ کو یہ بتا دوں, میرا پہلا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور اہل بیت سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ ہر مسلمان کو محبت ہوتی ہے, کرنا چاہیے, فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے احادیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ بلند ترین ثابت ہے. میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں شیعان علی ہونے کو تیار ہوں, اور اب آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ شیعہ حضرات ہی صحیح شیعان علی ہیں. ہمیں کیا ثابت کر. یہ پہلا سوال ہے آپ کا. ایک سوال کریں گے نا. جی پہلا سوال دیکھیں, شیعہ بولتے ہیں کس کو نا, وہ پتہ ہے کہ کیا شیعہ حضرات واقعاً شیعہ ہیں یا نہیں ہے. میں کہتا ہوں شیعہ حضرات واقعاً شیعہ نہیں ہے. میں خود کہتا ہوں میں شیعہ قوم سے خود ناراض ہوں, اور شیعہ قوم شیعہ علماء سے کس پہ میری بہت غضب ہے, اور ان کو میں مردود ترین قوم سمجھتا ہوں. یہ خود جماعت عمریہ کی ہمیشہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر ابو بکر عمر اور عثمان کے پیچھے لگے. یہ خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. یہ شیعہ حضرات انہوں نے خود اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر سیستانی, بلوچستانی, شیرازی, خامنئی, ان لوگوں کو اپنا امام بنایا. اور ان کے علماء اتنے ان کو بیوقوف بناتے ہیں, اور ان کے مراجع ان کے علماء کو ایسے بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ بھائی آپ کا کیا ہے, یہ جو ہے خامنئی کا رتبہ جو ہے یہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر ہے. سیستانی کا رتبہ جو ہے یہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی ملاقات ہوتی ہے. بہرحال اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ثابت کریں کہ شیعہ حضرات واقعاً شیعہ ہیں, تو اکثریت شیعہ نام کے شیعہ, اکثریت شیعہ علماء جو ہیں یہ کافر سے بھی بدتر ہیں. یہ دین حق غدار ہیں, اہل بیت علیہ السلام کے یہ غدار ہیں, اور ان کو اس مذہب سے صرف ایک نامی تعلق ہے. اہل بیت علیہ السلام کے نام پر یہ محرم میں عزاداری کرتے ہیں, فضائل سناتے ہیں, لیکن اتباع کرنے کے مسائل میں, ان سے عقیدہ لینے کے مسائل میں ان کے علماء بالکل اس لائن پہ نہیں ہیں. شیعہ حضرات نہ اپنا عقیدہ, یہ سن لیں اچھی طرح سے, شیعوں کی اکثریت جو ہے, اور شیعہ علماء کی اکثریت جو ہے, اور شیعہ مراجع کی اکثریت جو ہے, نہ اپنا عقیدہ اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں, اور نہ ان کے افعال جو ہیں شیعہ حضرات جو اہل تقلید ہیں یہ اپنے حلال و حرام اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیعوں کی اکثریت جیسے مسلمانوں کی اکثریت ہے, صرف نام کے مسلمان ہیں, حقیقت میں مسلمان نہیں. لیکن جو واقعاً شیعہ ہیں, جو قول و فعل میں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں, اگرچہ ان سے گناہ سرزد بھی ہو جائے, کوئی وہ معصوم نہیں ہے. وہ حضرات ہیں جو صرف اہل بیت علیہ السلام کو حجت مانتے ہیں, مراجع کو حجت نہیں مانتے, مجتہدین کو حجت نہیں مانتے. قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے اقوال و افعال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال, امیر المؤمنین علیہ السلام کے اقوال و افعال کو حجت مانتے ہیں. ان کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کہتے. اس کا رتبہ امام علی علیہ السلام جیسا ہے, یہ ہمارے زمانے کے حسین ہیں, اس طرح نہیں کہتے. وہ حضرات کم ہیں, زیادہ نہیں ہیں. شیعوں کی اکثریت جو ہے ماشاءاللہ, کیا عرض کروں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کو بس نام کے شیعہ ہیں.
کیا کہتے تو ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، لیکن عمل میں یہ شیعہ نہیں، عقیدے میں یہ شیعہ نہیں ہے، چاہے وہ عوام ہے چاہے علماء ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا ٹریجڈی ہے، اور ان سے اگر بات کریں ان کے علماء سامنے بھی نہیں آتے نا کہ بات کریں، اور یہ اتنے فراڈی ہیں ان کے علماء، اتنے 420 ہیں، اگر ان سے بات کریں کہ بھائی آپ آئیے بات کریں نا، یہ اختلافی مسئلہ ہے، وہ بات کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اتنے اپنے عوام کو اتنے لوگوں نے جھوٹا وہ بیوقوف بنایا، جیسے اسماعیلی ہے نا، اسماعیلیوں کے امام آغا خانی، اسماعیلی بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، نماز بھی کوئی چیز ہے، حج بھی کوئی چیز ہے، بس آغا خان آغا خان آغا خان، آغا خان نے ان کے لیے نماز معاف کرا دیا، روزہ معاف کرا دیا، حج معاف کرا دیا، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ حج جاتے ہیں، نہ ان کا نہ حلال حرام کا پتہ ہوتا ہے، صرف آغا خان یا علی مدد کہتے ہیں، آغا خان کہتے ہیں، بس وہ ختم ہے۔ یہ شیعوں کی بھی یہ حالت ہے، ان کے علماء کو ان کے مراجع نے ایسے بیوقوف بنا دیا ہے کہ آپ نے تقلید کر دی، اہل بیت علیہ السلام کا ہاتھ دامن سے چھوڑ دیا، مرجع کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کی تقلید کر دی، تو دنیا و آخرت میں آپ سے کوئی پوچھ گچھ ہو ہی نہیں ہوگی، آپ بالکل آپ بری الذمہ ہیں، آپ سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، آپ سیدھا جنت چلے، ایسے ان کو بیوقوف بنایا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو حالت ہے۔ اگر ان سے کہہ دو کہ آؤ بات کریں، وہ سامنے سے وہ گالیوں کا بوچھار، ان کے پاس گالیوں کے علاوہ کچھ، شیعوں کے پاس گالی دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قوم جو ہے نا، یہ صرف نام کی شیعہ ہیں، اور بہت ہی جیسے مسلمان نام کے مسلمان ہیں۔ جی سر، اگلا سوال آپ کا کیا؟ جی ہاں، یہ جو ہے آپ نے میرے 2 پوائنٹس میں اب فی الحال آج کے اس میں نہیں رکھوں گا، اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے پروگرام میں پوچھوں گا۔ یہ آپ کا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا، تو وہ جنا بولتے وہ آغا خانی تھا، وہ جس کو نماز روزے اہل بیت کا بعد میں کوئی شیعہ ہوا تعلق تھا، نہیں وہ تھا، استعشاری ہوا تھا، بعد میں استعشاری ہوا تھا بیچارہ، میں نہیں بول جس وقت وہ اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کو معلومات ہی نہیں ثبوت ہے، ہے۔ ثبوت ایک ہے، سوال اس کو یہ ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے بھائی، اور دوسری بات تشیع کے متعلق کوئی سوال کر لیں بھائی، ٹھیک ہے نا، جنا کو چھوڑ دیں، تشیع کے متعلق کوئی سوال آپ کر کو اگلے پوائنٹس بتا دے رہا ہوں۔ دوسری آپ بات کا میرے معلومات پاس غلط ہے، محمد علی جناح صاحب شیعہ تھے نہیں تھے، میں آپ آج بات نہیں کریے۔ دوسری بات یہ ہے، ہاں دوسری بات یہ ہے کہ میرا 4 سال سے واٹس ایپ یونیورسٹیز میں جو ہے، جو جن شیعوں سے سابقہ پڑھا، وہ بالکل آپ جو جیسا بتا رہے ہیں نا، وہ گالی باز ہے۔ میرا دوسرا سوال، خیال علی میں متع ایک جائز عمل ہے، اور میں کہیں پڑھ رکھا ہے کہ جو بار بار 4 مرتبہ متع کرے گا جی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مرتبے کے قریب ہوتا جائے گا۔ میری خواہش ہے کہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنت میں رہوں، تو متع کی تفصیلات دی جائیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہونے کے لیے مجھے کتنے متع کرنے پڑیں گے؟ جی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جی 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 سوال اگر آپ نے نہیں سنا تو پھر میں آپ نے سے سوال سمجھ گیا، آپ کا سوال سمجھ گیا، میں آپ کو وہ حوالہ دکھانا چاہتا ہوں، اوکے اوکے۔ میں حوالہ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک غلط بات ہے کہ دیکھیں یہ ایک قول نقل کیا گیا ہے شیعہ کتب میں، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ تفسیر منہاج الصالحین ہے، ملاحظہ کریں، تفسیر منہاج الصالحین میں ملا فتح اللہ کاشانی کی فارسی تفسیر ہے، یہ کوئی عربی تفسیر بھی نہیں ہے۔ اس میں یہاں پہ روایت کی گئی ہے کہ الملک الشیخ علی بن عبد العالی نے ایک کتاب لکھا ہے رسالہ متعہ میں، اس نے وہاں پر نقل کیا ہے من تمتع مرة درجته كدرجة الحسين ومن تمتع مرتين درجته كدرجة الحسن ومن تمتع 3 مرات درجته كدرجة علي ومن تمتع 4 مرات درجته كدرجتي، کہ جس نے ایک دفعہ متع کیا اس کا درجہ جو امام حسین علیہ السلام کی ہے، جس نے 2 دفعہ متع کیا اس کی درجہ امام حسن علیہ السلام کی ہے، جس نے 3 دفعہ متع کیا اس کی درجہ امام علی علیہ السلام کی ہے، جس نے 4 دفعہ متع کیا اس کے درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کی ہے۔ اس کا نہ کوئی سند ہے، یہ ایک فارسی کتاب میں، وہ ایک کہتا ہے ملا عبد العالی نے اپنے رسالہ میں اس نے یہ نقل کیا نا، یہ کوئی معتبر نہ شیعوں کا عقیدہ ہے، نہ یہ کوئی معتبر حدیث ہے، بلکہ یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے کہ ہمارے ہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ائمہ طاہرین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ کوئی نہیں پا سکتا۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے من لا يحضر الفقی شیخ صدوق رحمہ اللہ کی، یہاں پہ زیارت الجامعۃ الکبیرہ ہے، زیارت جامعہ کبیرہ میں یہ الفاظ ہیں: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی ومعدن الرحمہ وخزان العلم ومنتہى العلم ووصول الکرم
وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن. یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے درجات ہیں. اور اس کے بعد اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ فبلغ اللہ بکم، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام علی علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام، فبلغ اللہ بکم اشرف محل المکرمین، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پہ کرم کیا، انبیاء پر، ملائکہ پر، ان میں سے سب سے اعلیٰ درجہ کس کو دیا؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک. وَأَعْلَى مَنَازِلِ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ تعالیٰ نے مقربین کا جو سب سے اعلیٰ منازل ہیں وہ کس کو عطا فرمائے؟ اہل بیت علیہ السلام کا. وَأَرْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِينَ، انبیاء مرسلین کا سب سے اعلیٰ درجات اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. حیث لا یلحقہ لاحق ولا یفوقہ فائق، ان کے درجات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور ان کے درجات سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا. ولا یسبقہ السابق، ان کے درجات سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. ولا یطمع فی ادراکہ طامع، اور کسی شخص کو یہ لالچ بھی نہیں ہو سکتا کہ میرا درجہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنے، میرا درجہ جو ہے امام علی علیہ السلام جیسا بنے، امام حسن امام حسین علیہ السلام جیسا بنے. یہ ہمارے پاس متواترات میں سے جو صحیح متواتر احادیث میں ہمارے عقائد وہ یہ ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ کے درجات جو ہے تمام انبیاء سے برتر ہے، تمام ملائکہ سے برتر ہے، تمام خلائق سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے اعلیٰ افضل کسی کو خلق نہیں کیا اور کوئی ان مقام تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اب یہ جو روایت کی طرف آپ نے اشارہ کیا، نہ اس کا کوئی سند ہے، نہ وہ کسی معتبر کتاب میں منقول ہے. ایک مجہول کتاب ملا عبد العالی نے رسالہ متعلقہ، اس نے اس کو پتہ نہیں کہاں سے ملا ہے، اس نے لکھا ہے، تو اس کی کوئی وقعت نہیں ہے. تو آپ لوگ جو ہے نا جو شیعوں کے خلاف سمجھتے ہیں کہ شیعوں کے مذہب میں کوئی ایسی بات ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی طعن ہے، یہ آپ لوگوں کی اپنی جہالت ہے. ہمارے مذہب میں نور ہی نور ہے، یہاں پہ کوئی طعن چل ہی نہیں سکتا. جناب یہ آپ کا دوسرے سوال کا جواب. تیسرا سوال کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جملہ کتنی شادیاں ہوئی تھی، ڈیٹ وائز بیویوں کے نام، ان کی اولادیں، ان کے نام بتائیں، مہربانی ہوگی. جس میں متا کتنے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے متا کیے تھے؟ مجھے نہیں معلوم انہوں نے کتنے متا کیے، تاریخ میں درج نہیں ہے. آگے سوال ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی، اچھا نہیں تو انہوں نے متا کتنے کیے تھے نہیں بتایا، مگر انہوں نے شادیاں تو کی تھی نا. مجھے نہیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں ان کے کتنے ازواج مکرمات تھیں، مجھے نہیں معلوم، ابھی میرے ذہن میں نہیں. یہ شیعہ ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. یہ آپ کے سوال دیکھیں بھائی صاحب، فاروقی صاحب میری بات نہ کاٹیں، فاروقی صاحب میری بات نہ کاٹیں. یہ مجھے آپ کو پتا ہے کہ آپ اس داڑھی میں، اس عمر میں دیکھیں سب کے سامنے جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، فریب دینا، دھوکہ دینا کتنی بری بات ہے. شیعہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ امام علی علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں. یہ اس سوال کے جواب لے کر آپ شیعہ ہو جائے گا. اور اس میں کوئی مذہب حقہ کا کوئی دلیل ہے کہ کسی امام کی کتنی بیویاں؟ یہ آپ کی عقل ہے اس عمر میں؟ سمجھتے ہیں کہ بھائی شیعوں کو بیوقوف بنائیں گے. پچھلے دفعہ بھی آئے تھے نا آپ ڈرامہ بازی، اس دفعہ بھی آئے ڈرامہ بازی. شیعہ نے علی ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ کی ABCD معلوم ہونا چاہیے. کتابوں میں لکھا ہے. ہاں آپ کہتے ہیں یہ سوالوں کا جواب دے دوں میں شیعہ ہو جاؤں گا نا، آپ شیعہ ہو جائیں گے نا. ہمارے شیعہ ہونے کا ٹیسٹ کیا لے رہے ہیں؟ آپ شیعہ ہونا چاہتے ہیں، کوئی ایسا سوال پوچھے نا جس سے مذہب حقہ کا حق ہونے کا پتہ چلے نا. امام علی علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں اس سے کیا پتا؟ اگر 3 ہیں مثلا 4 نہیں ہیں تو اس سے شیعہ مطلب باطل ہے. حضرت علی سے محبت کا دعویٰ شیعہ علی والے جو لوگ ہیں. اگلے سوال کریں، اگلا سوال کرو جی، اگلا سوال کرو جی. وہ جو کافر ابو بکر، کافر عمر، کافر عثمان کے بارے میں تو آپ کو ABCD پوری معلوم ہے اور حضرت علی کے بارے میں نہیں معلوم ہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ میں نہیں کہتا کہ مجھے سب باتیں زبانی یاد ہے. امام علی علیہ السلام کے متعلق یہ بات مجھے سب باتیں نہیں، کتابوں میں لکھا ہے ان کی کتنی اولاد تھے، کتنی بیویاں تھیں. ٹھیک ہے نا؟ عمر کی وہ کافر عمر کو کیوں آپ ہائی لائٹ کرتے؟ کیونکہ اس کے کفر سے آپ کو مذہب کا بطلان ثابت ہوتا ہے نا. اگر وہ کافر ہے تو آپ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ آپ کا مذہب کیسے؟ آپ اگر محبت کرتے ہیں، شیعہ علی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو مجھے حضرت علی کی پوری ABCD چاہیے، ان کی کتنی بیویاں تھیں. ٹھیک ہے، آپ ایک کتاب میں آپ کو بتاتا ہوں. کتاب کا نام ہے منتہی الاعمال. اس میں لکھا ہے منتہی الاعمال، 14 معصومین علیہم السلام کے تمام احوال اس میں لکھے ہیں. وہاں پہ ان کے کتنے ہر ایک کے کتنے امام کے کتنے اولاد ہیں، کتنی شادیاں کی، وہاں پہ لکھی ہیں. وہاں پہ آپ مراجعہ کریں منتہی الاعمال. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اب حضرت علی شیعہ نے، یہ جو شیعہ بولتے ہیں نا، وہ ایکچوئل شیعہ نے علی ہے. وہ شیعہ کا مطلب ہے کہ علی کی شیعہ. چلیے آپ نہیں جواب دے سکے یا دینا نہیں چاہ رہے تو کوئی بات نہیں.
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی جملہ کتنی بیویاں تھیں اور ان کی بیویوں اور اولادوں کے نام بتائیے، اور انہوں نے بھی کوئی مطاع کیے ہیں کیا؟ وہ منتهى الاعمال میں مراجعہ کیجیے کہ ان کی کتنی شادیاں تھیں، وہ یہ ہمیں تاریخ میں درج نہیں ہے کہ ان کی کتنی شادیاں ہوئی ہیں، کل ہمیں نہیں معلوم، اولاد کتنے وہاں پہ لکھا ہے کتاب منتهى الاعمال میں۔ جی اب میرے جو سوال ہیں، اب ایک آخری خالی شادی کے سلسلے میں میری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی بیویاں تھیں، ان کے نام بتائیں، ان کے اولادوں کے اور ان کی تعداد بتائیں، انہوں نے بھی مطاع کیے تھے کیا؟ منتهى الاعمال میں مراجعہ کریں، منتهى الاعمال میں مراجعہ کریں۔ اب میرا ایک بہت اہم سوال ہے، جی جی اب آپ اس کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے، جواب دینا پڑے گا۔ کیا شیعان علی کی نسل میں اسلام دشمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن قیصر و کسریٰ کا خون بھی شامل تھا کیا؟ یہ بہت میرا امپورٹنٹ سوال ہے، آپ بھاگنا نہیں اس سے۔ یا آپ کے پاس 1.5 پیسے کے جو حرام خور وہ آتے نا سنی علماء، میں سنی نہیں ہوں، جی دیکھیں ہمارے ہاں حرام خور حدیث، کو گالی نہیں دے، یہ گالی نہیں ہے، حرام خور کو حرام خوری بولیں گے، کیا بولیں گے؟ گالی کیسے ہوتی ہو؟ جی 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 فاروقی صاحب دیکھیں، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ولا تزر وازرة وزر اخرى۔ قرآن مجید کی آیت شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کے بطن سے مومن کو نکالتا ہے، مومن کے رحم سے کافر کو نکالتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام خود مومن ہے، نبی ہیں، جنت کے سردار ہیں، ان کا بیٹا کافر ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے اپنے کتاب، آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، جو آپ سمجھ، ہمارا عقیدہ نہیں، آپ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے۔ آپ کا خود اپنے کتاب بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین، بات نہ کاٹیں نا، بات نہ کاٹیں، خود کہتے ہیں کہ والدین ماجدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کافر مشرک تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ابھی جہنم میں، یہ آپ کے مسلم کے احادیث ہیں، بخاری کے حدیث ہے کہ ان کے والد صاحب ابھی جہنم میں، نستجیر باللہ۔ اب کسرا اگر خود کافر تھا، اس کی بیٹی اگر بعد میں مسلمان ہوئی ہے، شیعہ ہوئی ہے، تو الاسلام یجب ما قبلہ، مسلمان ہونے کے بعد ما قبل کے سارے عیوب پاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ مسلمان بنی ہے، اس کی شادی ہوئی حضرت امام حسین علیہ السلام سے، کسرا کی بیٹی سی کی بیٹی کی، اس سے کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون مومنہ ہے، اس کے اجداد میں کوئی کافر گزرے ہیں، اس سے کوئی عیب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کافر کے صلب سے مومن کو دنیا میں پیدا کر لیتا ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ ٹھیک، حالانکہ آپ کو اپنا عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے، وہ تو کوئی عیب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ، وہ جہنم میں، نستجیر باللہ۔ حضرت عبداللہ جہنم میں، نستجیر باللہ۔ یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ پھر یہ تہمت لگا شیعوں پر کہ آپ کے امام کی والدہ وہ کسرا کی کیسی، یہ وہ بیٹی ہے، کسرا کی بیٹی ہے تو مسلمان ہوئی ہے نا، شیعہ ہوئی ہے، کلمہ پڑھی ہے، پھر شادی ہوئی امام حسین علیہ السلام سے۔ یہ مزید پوچھیں۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ کا خون کن ماں باپ کا تھا، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ تو